المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما بطر أهله وماله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں کے اندر باپردہ باحیا مائیں اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الماعون کی دو آیات مبارکہ اور اسی طرح ذخیرہ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ جب بھی کوئی بات بیان فرماتے تو اکثر آپ مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے اور اس کی مثال اس طرح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، پنڈ کے رہنے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، اس صحابی نے عرض کیا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس روایت کے، اور یہ روایت مبارکہ جو ہے یہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے جلد نمبر اول میں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتا دیں اور سمجھا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دوسرا آپ نے نماز پڑھنی ہے. پہلا کلمہ کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ایمان لانا ہے.
اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں، اللہ کی شان میں، اللہ کے مقام میں اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا نہیں، اللہ کے برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی۔ اسی طرح تیسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ۔ جب رمضان المبارک آ جائے تو اس میں تمام روزے رکھنے ہیں۔ اور ایک اور کام بھی کر لینا، اگر تیرے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے تیرے پاس چاندی ہے یا اس کے برابر مال ہے، یا اسی طرح 7.5 تولے تیرے پاس سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی کر لینا۔ ایک اور کام بھی کر لینا، حج بھی کر لینا اگر تیرے پاس استطاعت ہو، اتنا مال ہو کہ سفر بھی آسانی کے ساتھ کر سکے، وہاں حج اور عمرہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اتنا تیرے پاس خرچہ ہونا چاہیے کہ جتنے دن اتھے تو رہے تیرے کول جڑا خرچہ ہے وہ بھی پورا ہوئے، پیچھے گھر والے جڑے ہیں انہاں واسطے بھی وہ بھی بھوکے نہ مرن، یعنی اتنا خرچہ تیرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ 3-4 کام ہیں، 5 کام ہیں، بس یہی کر لو، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی صحابی تھا، جٹ قسم کا بندہ تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو چیزیں چند بتائی ہیں یہ میں کر لوں گا، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ یعنی کوئی شاید اپنے کو ملے ہی سا اور نہ ہی کوئی شاید بچو گھٹے ہی سا گیا۔ یہ جڑے کام تساں دسے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح کلمہ ہے، انہاں دے وچ نہ اپنے کولوں کوئی زیادتی بنے سا، نہ کوئی شاید ودائی سا تے نہ ہی کوئی شاید گھٹے سا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو کامیاب بندہ، آپ نے فرمایا بڑا ہی کامیاب بندہ ہے، یہ سامنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جو کام آپ نے بتائے ہیں نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا، نہ بیشی کروں گا، نہ اپنی طرف سے کوئی چیز ملاؤں گا، نہ اذان سے پہلے کوئی چیز ملاؤں گا، نہ اذان کے درمیان میں کوئی چیز ملاؤں گا، نہ نماز جنازہ کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ملاؤں گا، دین میں کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا، کسی قسم کی کمی نہیں کروں گا، نماز بھی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا جب ماہ رمضان آ جائے گا، اور اسی طرح حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ کی جماعت، یہ دیکھو یہ بندہ جا رہا ہے، سب سے بڑا کامران اور کامیاب دنیا جہاں کا کامیابی حاصل کرنے والا یہ شخص ہے۔ یہ کام جو میں اس کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اللہ کا نبی ڈیوٹی لگا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ باتیں ہمارے دل میں رچ بس جائیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ بات ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی۔ بھائی یہ دین اور اسلام ہمارے لیے ہے، کافروں کے لیے تھوڑا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے زکاتیں دینی ہیں، ہم نے دوسرا کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم نہیں گزاریں گے تو کون گزارے گا؟ تو آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ صحابی بڑا کامیاب ہے دیہات کا رہنے والا، جٹ سا آدمی ہے، سکول نہیں پڑھا، بی اے نہیں کیا، ایم اے نہیں کیا، ایف اے نہیں کیا، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی جائیداد کا مالک نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی تھانے دار یا جو کوئی بڑا وزیر اعظم کا، منسٹر کا، وزیر مشیر کا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ صرف اس کے پاس سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ اسلام والا ہے، دین والا ہے۔ سب سے بڑا اس کے پاس جو چیز ہے
وہ نماز میں کہہ رہا ہے کمی بیشی نہیں کروں گا، زکوٰۃ میں کمی بیشی نہیں کروں گا، کلمے میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اذان میں کمی بیشی نہیں کروں گا، زکوٰۃ پورے ٹائم پر دوں گا، حج آئے گا موقع تو حج کروں گا، روزہ رمضان المبارک آئے گا تو روزے رکھوں گا، یہ چند کام کر لوں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحیح روایت ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کامیاب بندہ ہے، دنیا جہاں کا کامیاب بندہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور مثال دے کر فرمایا، آپ نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی مثال ایک تمبو کی سی ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، مثال سے چونکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو، اے میرے صحابہ کی جماعت، اے قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک تمبو ہو، تمبو کے نیچے 5 ستون ہوتے ہیں، ایک درمیان میں ہوتا ہے۔ آپ نے مثال دے کر فرمائی کہ درمیان والا جو ستون ہے وہ کلمہ ہے، اور باقی سائیڈوں والے جو ستون ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں تمبو لگے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی فوتگی ہو جائے وہاں بھی تمبو لگے ہوتے ہیں، کوئی خوشی غمی میں اکثر آپ نے تمبو، کناتیں اور خیمے دیکھے لگے ہوئے۔ تو اس میں اللہ کے رسول ایک مثال دے کر مسئلہ بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 چیزوں پہ قائم ہے، 5 چیزوں پہ۔ پہلا ہے کلمہ، وہ اس خیمے کا، اس کنات کا، اس تمبو کا وہ درمیان والا ستون ہے، وہ درمیان والی لکڑی ہے، وہ درمیان والا بانس ہے، وہ درمیان والا پلر ہے، اور باقی جو سائیڈوں والے پلر ہیں وہ نماز ہے، وہ دوسرا روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے۔ اور آپ نے مثال یہ دی، جو ان کو قائم کرتا ہے اس کو دنیا آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھ لیں، اگر درمیان والا ستون نہیں ہے، کلمے والا نہیں ہے، جتنی زکوٰتیں دیتا پھرے تو اس کی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، جتنے روزے رکھتا پھرے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح سائیڈوں والا کوئی اس کا ستون ڈیمیج ہے، مثال کے طور پہ نماز والا جو پلر ہے، نماز والا، چپ کرا لڑکے، نماز والا مثال کے طور پہ لکڑی یا ستون جو ہے وہ ڈیمیج ہے، تو اس خیمے کے نیچے بیٹھنے والے کیا کہیں گے، یار یہ تو عجیب لوگ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، یہاں تھوڑی سی چھوٹی سی لکڑی لگانی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لکڑی لگا دیتے اور خیمہ اور یہ کنات اور یہ تمبو کتنا خوبصورت لگتا۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ والا جو ہے ستون اور لکڑی اور جو ہے وہ پلر اور بانس اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر بھی لوگ باتیں کریں گے، جیسے یہ طوفان آیا ہے یا بارش ہوئی ہے یا کوئی زلزلہ آیا ہے اور یہ سارا کچھ گر گیا ہے تو وہ کتنا برا لگے گا۔ یعنی خیمہ اگر اس کے 5 ستون قائم ہیں، 5 پلر قائم ہیں، کلمے والا بھی قائم ہے درمیان والا، اور اسی طرح سائیڈوں والے بھی قائم ہیں، تو وہ بڑا خوبصورت لگے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ ان 5 ستونوں کی حفاظت کرنے والا ہے، 5 ستونوں کی حفاظت کرنے والا۔ اس لیے آج ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم جو ہیں اللہ کے رسول نے جو یہ مثال دے کر فرمائی ہے، کیا ان میں سے کوئی ستون ہمارا گرا ہوا تو نہیں ہے؟ کیا اس خیمے کا جو ستون ہے یا کوئی بانس ہے وہ گرا ہوا تو نہیں ہے؟ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ لوگ جو ہے صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں بڑی بڑی، لیکن نماز کا کہو تو ان کو موت آ جاتی ہے، ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے بالکل۔ اس لیے بھائی عورتیں اور مرد نماز کا خیال کریں، نماز کی پابندی یہ بنیادی چیز ہے۔ نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے،
اور جہاں کسی کو امیر بنا کر کسی جگہ بھیجتے تو سب سے پہلے آپ فرماتے اس کو چیک کرو، اس کی نماز ٹھیک ہے، یہ نماز کا پابند ہے، کیا نمازیں تو نہیں اس کی فوت ہوتی؟ اگر یہ نماز کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاتا ہے تو باقی کاموں میں بھی یہ کمال کا ہوگا، اگر یہ نماز میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو باقی بھی کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ لہٰذا نماز نماز، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ان لوگوں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہلاکت ہے یا اللہ؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں۔ غفلت، جی پڑھ لیتے ہیں، عورتیں بھی کام میں مصروف، جی ابھی پڑھ لیتی ہیں، بس وہ ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا اور نماز بالکل جا رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، آپ کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، فوراً۔ اور حضرات صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، کوئی بھی پریشانی آتی، آندھی طوفان آتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج دیکھ لیں، آج فصل جو ہے وہ تیار ہے، تقریباً آگے وہ پکے گی، گندم تیار ہے، فصلیں تیار ہیں، ابھی دیکھ لیں بارشیں آ رہی ہیں، تو یہ بارشیں عذاب بن کر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تبع تابعین کا کیا کام تھا؟ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی بھائی نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پوری سال کی کمائی ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، اس کو ہنیر اور طوفان گرا دیں گے، بارشیں ہو جائیں گی، یہ خراب ہو جائے گی، پھر مسئلہ تو بنے گا نا۔ اس لیے حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ پہ کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ اور کوفہ کا ایک واقعہ ہے، کوفہ کا، وہاں کا ایک بندہ تھا، وہ تاجروں کا پیسے وغیرہ لے کر امین تھا، یعنی لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے شام کو لے جاتا اور ان کے گھروں میں دیتا یا اپنے پاس محفوظ رکھتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیچارے کو شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پہ کھڑا تھا سواری کے انتظار میں، ایک بندہ آیا سوار، اس نے کہا جی میرے ساتھ آ جاؤ، میں لے جاتا ہوں۔ زبردستی چڑھا لیا اپنے ساتھ سواری کے، رستہ بدل کر کسی اور جگہ پہنچ گیا، جنگل کی جانب۔ کہا یہ دیکھو یہ کھوپڑیاں پڑی ہیں لوگوں کی، ابھی جو کچھ مال ہے وہ بھی دے دو مجھے، اور میں پہلے آپ کو ماروں گا، مارنے کے بعد پھر ہی آپ سے مال لوں گا۔ اور یہ میرا طریقہ واردات ہے کہ میں بندے کو پہلے مارتا ہوں، قتل کرتا ہوں، اس کے بعد اس سے مال لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں یہ امین بندہ جو تھا، جو تاجروں کا یعنی کہ پیسے وغیرہ رکھتا تھا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دیکھو نا، اس پہ پریشانی آئی ہے، پریشانی کی حالت میں اس نے اللہ کے سامنے جھک گیا، تو وہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت پڑھی تو اس کو سورت ساتھ ملانی، سورت فاتحہ کے ساتھ، وہ بھی یاد نہ رہی، اور بار بار زبان پہ یہ جملے جاری ہو گئے، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، امی یجیب المضطر، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا اس کی زبان پہ جاری و ساری ہو گئے۔ اتنے میں ایک سفید لباس والا نوجوان آیا، سفید لباس والا، خوبصورت شکل والا۔ اس نے آتے ہی اس تلوار والے کی گردن پہ تلوار ماری، ادھر ہی اس کو گرا دیا۔ اتنے میں اس امین بندے نے، اس یعنی تاجروں کا سامان رکھنے والا، پیسے رکھنے والا، اس نے سلام پھیرا جلدی جلدی، اس نے کہا بھئی ٹھہر جاؤ، میری بات سنو، آپ سفید لباس والے، سفید چہرے والے کون شخص ہیں؟ اس نے کہا بھئی میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں اور آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے 1 مرتبہ یا رحمان اغثنی یہ جملے پڑھے ہیں، اس وقت مجھے آسمان پہ آواز آئی ہے بھئی نیچے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پھر دوبارہ پھر مجھے پتہ چلا، آواز آئی، پھر 3 آسمان سے میں آیا ہوں اور آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت تو اس طرح مدد کرتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقی باتیں، سچی باتیں، ایسی بنی بنائی نہیں ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
باقی انبیاء کرام کا یہی طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، آندھی آتی، طوفان آتا، کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا ہوتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کس کی طرف متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، خبر ملی، فوراً سواری سے اترے اور نیچے اتر کر، اونٹ سے اتر کر نماز 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ان کا بھائی قسم فوت ہو گیا، اس پہ بھی ان کو پتہ چلا تو سواری سے اترے اور فوراً انا للہ پڑھا۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں، اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سزا بھگتے گا ہزاروں سال، سزا بھگتنے کے بعد کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک سزا بھگتے گا، پھر کلمے کی برکت سے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں نماز کا اہتمام کرو۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا بھی دوسرا خیال کریں کہ روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں۔ بھئی ہمارے دیندار لوگ بھی آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے یار، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، اچانک پتہ نہیں کیا اس کو مصیبت پڑی اور نماز چھوڑ دی۔ او اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آپ نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اتنی سختی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں مسجد میں کسی اور کو کہوں کہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں گھروں میں اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اتنی سختی۔ اور آپ کی حالت دیکھیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ او اللہ کے بندو، نماز 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 کا خیال، اپنے نوکروں ملازموں کا خیال۔ اور بیماری کی حالت ہے، بیماری میں مسجد نبوی کا صحن بھی کچا ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی کے مونڈوں پہ، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور صحیح طرح پاؤں بھی نہیں لگ رہے، انگوٹھے مبارک جو ہیں پاؤں کے وہ زمین پہ لگ رہے ہیں۔ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ جنت کے سردار ہیں، حوض کوثر جن کے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ بھی اتنا نماز میں اہتمام۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں میں سید زادہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری بخشش ہو جائے گی، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میرا بہت بڑا دوسرا مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نا، نسبتوں پہ نہیں بخشش ہونی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ بعض کہتے ہیں ہم سید زادے ہیں، اگرچہ اس کا عقیدہ بالکل غلط ہو، ہر وقت تبرہ بازی بکواسات ہو، لیکن کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، ہماری نسبت بہت اونچی ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس پہ نہیں بخشش ہونی۔ ابو جہل کیا سید نہیں تھا، سردار نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ابو لہب کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا یہ لوگ دوسرا اعمال کرتے نہیں تھے؟ حاجیوں کو پانی پلاتے نہیں تھے؟ شرک کرتے تھے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو ملاتے تھے، تو اللہ نے ان کو پوری زندگی کے لیے اب بھی عذاب میں ہیں، اور اسی طرح جہنم میں بھی آخری درجے میں ہوں گے، ایسی گھاٹی میں ہوں گے کہ جس سے باقی جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ اور تکبر کرنے والے کے بارے میں بھی حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا شخص بھی وہ نیچے والی گھاٹی میں ہوگا، جس سے باقی جہنم کے حصے جو ہیں 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کا اہتمام، کتنی بڑی حدیثیں۔ آپ نے فرمایا جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، 5 وقت، اس کو 5 انعام دیے جائیں گے۔ کتنے انعام؟ 5 انعام دیے جائیں گے۔ یاد بھی کیا کریں، باتیں یاد رکھا کریں۔ 5 انعام آپ نے فرمایا۔ پہلی، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، رزق کی تنگی، جس کی خاطر بندہ سارا دن پھرتا ہے، سارا دن مارو مار کرتا ہے، حرام حلال جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے
دوسروں سے بھی سمیٹنا چاہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سارا دن وہ اسی میں لگا رہتا ہے، مال و جان اکٹھا کروں، فلاں چیز اکٹھی کروں، فلاں چیز اکٹھی کروں۔ اس کا اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے لی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اس کو 5 انعام ان کو بتا دو، 5 انعام۔ رزق کی تنگی تمہاری دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی۔ رزق میں سارا کچھ آ جاتا ہے، رزق میں آپ کے بجلی کا بل بھی آ گیا، رزق میں اگر گیس آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کا بل بھی آ گیا، اسی طرح رزق میں آپ نے اپنے بیٹوں کو کہیں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اس کی فیس بھی آ گئی۔ رزق میں مثال کے طور پہ آپ سکول میں ٹی سی ایف کہیں سکول میں پیسے دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا۔ بچوں کے کپڑے بھی آ گئے، سارا کچھ، بیوی بچوں کے کپڑے شپڑے، مال و جائیداد، سارا کچھ رزق میں آ گیا۔ کتنا وسیع معنی ہے رزق کا، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا عذاب نہیں ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پہلی چیز ہے، جب یہ سنتے قبر کے حالات سامنے آتے تو چہرہ مبارک دوسرا آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی، سینہ مبارک آنسوؤں سے بھر جاتا۔ کسی نے پوچھا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مسئلہ ہے؟ قبر کے حالات جب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ آگے بہت بڑے عذاب ہیں، بہت بڑے عقاب ہیں، وہ تو کافروں کے لیے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ سب سے پہلی منزل ہے قبر، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی منازل میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اس میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس گیا۔ اس لیے عذاب قبر، دوسرا فائدہ کیا؟ عذاب سے نجات مل جائے گی، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ 5 نمازوں کا کیا بیان فرمایا؟ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیے جاؤ گے، جس طرح بجلی اس طرح پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں فیصل آباد میں، مثال کے طور پہ پاور لگا ہوا ہے اس کا بجلی گھر، وہاں سے انہوں نے بٹن دبایا، وہاں سے انہوں نے بٹن دبایا، ادھر تقریباً 1 ڈیڑھ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے تو یہاں بجلی پہنچ گئی۔ یہاں ڈھوکھر میں بیٹھے تھے، بھونی اڈے پہ بیٹھے تھے، نہانگ میں بیٹھے تھے، یا سائی وال سرگودے میں بیٹھے تھے، جہاں کہیں بیٹھے تھے، وہاں سے بٹن انہوں نے دبایا، پتہ ہی نہیں چلا بجلی پہنچ گئی۔ وہاں سے انہوں نے بٹن بند کیا، فوراً بجلی ختم۔ تو فرمایا چوتھا فائدہ کیا آپ نے فرمایا؟ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح 1500 سال کا فاصلہ ہے بھائی، 1500 سال کا فاصلہ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں دل کیا پتھر ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا 4 وجہوں سے دل پتھر ہو جاتا ہے، 4 وجہوں سے۔ نمبر 1، جاہلوں کے ساتھ مناظرہ بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے بندے کا دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، دین کی بات بالکل اثر نہیں کرتی، قرآن و حدیث کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ نمبر 2، کثرت گناہ، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پتھر ہو جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، بہنوں کے ساتھ برا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک، یہ سارے کیا ہیں؟ کثرت گناہ، یہ زیادہ گناہ۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 بھی کیا فرمایا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یعنی 4 وجہ ہیں جن کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دل جو ہے مردہ کر دیتے ہیں، دل پہ دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پل صراط سے جو ہے نا بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، 1500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس میں سے ہم نے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے میں سردار ہوں، یا میں چودھری ہوں، یا ملک صاحب ہوں، یا راز صاحب ہوں، یا وہ ہوں، یا یہ ہوں، یا سردار ہوں، ہر ایک نے اس پہ سے گزرنا ہے پل صراط سے۔ اب دیکھ چھوٹی سی پل سے گزرنا کتنا مشکل ہے۔ میں منڈی بہت دین میں بیان کے لیے جاتا تھا، تو اس سال بالکل نہیں گیا، انہوں نے بلایا بھی، تو وہاں میں جاتا تھا، ایک پل، وہاں ایک دریا یا پتہ نہیں بڑی نہر ہے، وہاں سے گزرتی ہے پل سے، وہاں سے وہ مجھے لے جاتے تھے۔
تو وہاں ایک دوست تھا بالکل یعنی کہ داڑھی بھی اس کی نہیں تھی، داڑھی مون تھا، کلین شیو تھا. وہ کہتا ہے جب بھی میں اس پل سے گزرتا ہوں نا تو مجھے فوراً اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ یہ پل ایسی ہے شاید کبھی گر جائے، یعنی خطرناک قسم کی پل ہے. اور میں اس پل پہ جب آتا ہوں نا فوراً استغفار اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یہ سوچتا ہوں تاکہ میرے نا یہاں دنیا سے جا رہا ہوں تو زبان پہ کلمہ ہو. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں ایک دنیا کی چھوٹی سی پل. اور ہماری یہ پچھلے سال جب تخصص کی یعنی مفتی کی دستار بندی تھی تو ہم ایک مارکیٹ میں گئے فیصل آباد میں، تو وہاں لفٹیں چل رہی ہوتی ہیں. میرے دوست جو تھے وہ بڑے چلاک تھے، تیز تھے، انہوں نے نا تیزی کے ساتھ وہ لفٹ پہ چڑھ گئے اور اوپر چلے گئے مارکیٹ کے اتلی یعنی منزل پہ. میں وہیں کھڑا رہ گیا. میں نے کہا یہ جو ہے یہ تو آری کی طرح چل رہی ہے، پل سی ہے، یہ تو کاٹ دے گی. اس وقت میرے ذہن میں پھر پل سرات آئی. میں نے کہا یار یہ ایک چھوٹی سی دوسرا 15-20 فٹ یا 30 فٹ کے فاصلے پہ یہ لفٹ نے لے کر جانا ہے، چل رہی ہے آری کی طرح، اور یہ میں اس سے ڈر رہا ہوں مجھے کاٹ دے گی. تو جو آخرت میں پل ہے، پل سرات ہے، 1500 سال کا فاصلہ ہے، وہ ہم نے کیسے کراس کرنا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا یار. یہاں کا ہم سانپ برداشت نہیں کر سکتے، یہاں کا سانپ اور بچھو وہ ڈس لے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. پولیس والے کہتے ہیں پانجا فٹ کر دیں تو بندے کا برا حال ہو جاتا ہے. بڑے بڑے چور اور ڈکیٹ دیکھے کہ ان کا برا حال. وہاں ایک پل پہ وہاں ہمارے علاقے میں انہوں نے ایک ڈکیٹ کو 10 لتر مارے اور اس کا برا حال ہو گیا. اسی طرح ایک اور کو وہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ مارا، وہ بدماش بنا ہوا تھا، اس کو مارا، اس کی چیخیں دور دور تک لوگ، عورتیں، مرد، جوان سارے جمع ہو جاتے. تو یہ دنیا کے دوسرا لوگوں کی ماریں ہیں، دنیا کے سانپ کی مار ہے، دنیا کے بچھو کی مار ہے، اور آخرت کے بچھو، سانپ کے دوسرا قبر کے بچھو، قبر کا بچھو، اسی طرح دوسرا جہنم کا بچھو. کتنا بڑا بچھو، گدھے گدھے جتنا، خچر خچر جتنا بچھو. اور سانپ کتنا بڑا ہے، سانپ جو ہے اونٹ جتنا بڑا سانپ ہے. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کو فجر سے لے کر ظہر تک مارتا ہے، جو ظہر کی چھوڑتا ہے اس کو ظہر سے لے کر عصر تک مارتا ہے، جو عصر کی چھوڑتا ہے اس کو عصر سے لے کر مغرب تک، جو مغرب کی چھوڑتا ہے اس کو عشاء تک وہ مارتا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ اگر اس دنیا میں ایک اپنی پھونکار مار دے، ایک پھونک مار دے، تو قیامت تک آپ کے سامنے یہ جو سبزہ ہے، یہ جو درخت پودے کھڑے ہیں، یہ بالکل کوئی بھی چیز تمہیں نظر ہی نہ آئے. اتنا بڑا سخت سانپ ہے، اور 70 گز تک مردہ جو ہے وہ نیچے دنس جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. بھائی ہمیں یقین آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کے رسول بیان فرما رہا ہے. ہمیں دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تمہیں فلاں مرض لگ لی، فلاں مسئلہ بن گیا، وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے 5 انعام گنوائے. پہلا انعام رزق کی تنگی دور، دوسرا انعام کیا ہے عذاب سے دور، تیسرا انعام کیا ہے پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، 1500 سال کا فاصلہ ہے، بے نمازی کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اور پانچواں انعام کیا بیان فرمایا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ہاں ایک انعام رہ گیا پانچواں کہ اس کو نام اعمال دایاں ہاتھ میں مل جائے گا. جس کو دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ بڑا خوشی خوشی جاتا ہے، یار میں کامیاب ہو گیا، یار میں سکول میں فرسٹ ڈویژن آ گیا، اول درجے پہ آ گیا. سارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتا رہا ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، جی میں آج جیت گیا، میں آج MPA بن گیا، میں MNA بن گیا، میں وزیر اعظم بن گیا، میں فلاں بن گیا، میں تھانے دار بن گیا، فلاں عہدہ مجھے مل گیا، میں کامیاب ہو گیا. یہ ساری کامیابی میری محنت سے مجھے ملی ہے. اور جو ناکام ہو جائے وہ بیچارہ کئی ہفتے اپنے استادوں کو منہ نہیں دکھاتا. جو طالب علم، جو بچہ ناکام ہو جائے سکول سے، اس کو سارے تانے دیتے ہیں، اے تجھے شرم نہیں آتی، اور سارا دن تو کتیاں دی ٹنگاں بھنتا ہے، سارا دن فلاں کام کرنا ہے، سارا دن یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو یار تیاری نہیں کر سکیا، فیل ہو گئے، میٹرک چ فیل ہو گئے، 9ویں چ فیل ہو گئے.
8ویں جو یار تو فیل ہو گئے، کتنی آسان کتابیں، تین شرم نہیں آندی؟ اور نماز کے لیے نہیں آ رہا، پوچھ ہی نہیں رہا، نہ والد پوچھ رہا ہے، نہ والدہ پوچھ رہی ہے، نہ بڑی بہن پوچھ رہی ہے، نہ بڑا بھائی پوچھ رہا ہے، خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے؟ 5واں انعام کیا بیان فرمایا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے یار، نامہ اعمال کامیابی والا کارڈ مل جائے۔ میرے پیارے دوستو، سب سے بڑا کامیاب بندہ وہ ہے جس کو کامیابی والا کارڈ اور کامیابی والی سند مل جائے، اور اللہ کا رسول وہاں تقسیم کرے، اور وہاں ابو بکر بھی ہو، وہاں عمر بھی ہو، وہاں عثمان بھی ہو، وہاں علی بھی ہو، وہاں امیر معاویہ بھی ہو، وہاں حسن اور طلحہ و زبیر بھی ہو، حسین بھی ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں، وہاں تبع تابعین بھی ہوں، وہاں سارے لوگ یہ سندیں تقسیم کر رہے ہوں کامیابی والی، تو کتنی بڑی غنیمت ہوگی، کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اور جس کو نامہ اعمال بایاں ہاتھ میں کھبے ہاتھ چ ملیا، سینہ چیر کے مل سی، کتنا برا حال ہو سی۔ اور حدیث پاک آیا، آپ نے فرمایا کہ سینہ پھاڑ کے اس کو دیا جائے گا، اور سب سے چھپاتا پھرے گا، چھپاتا پھرے گا۔ یار یہ میرا دوست ہے دنیا میں، یہ بھائی میرا دوست تھا، یار یہ کیا کہے گا، یہ تو ناکام ہو گیا ہے، یہ تو فیل ہو گیا ہے آج۔ اور سب سے پہلے حساب کتاب جو ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا، لوگوں نماز کا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو اس چیز کا اہتمام کریں۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، 750 مرتبہ اللہ کا قرآن نے بیان فرمایا ہے، کوئی یہ عام چیز نہیں ہے۔ حافظو تم بھی سنو، تم بھی نماز میں غفلت کرتے ہو، شرم کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں بھی۔ یہ کیا تماشا ہے بھئی، مدرسے سے آئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس چیز کا خیال کرو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے تمہاری جو تم نماز چھوڑتے ہو۔ یہ سب کے سامنے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہوں، کہہ رہا ہوں، مجبور ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی، ایک نماز، وہ ایسا ہے کہ اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس سے سارا کچھ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال بھی اس سے چھین لیا گیا، اس کی جان بھی چھین لی گئی، اس کی اولاد بھی چھین لی گئی، اس کی مال و جائیداد اور اولاد بھی چھین لی گئی، اس سے بیوی بھی چھین لی گئی، اس سے اولاد بھی چھین لی گئی، سب کچھ اس کے سے چھین لیا گیا ہے، اور اکیلا کھڑا ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، نہ پڑھو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ دین کا پیغام اچھی طرح واضح پہنچائیں، آگے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اپنے خصماں دا سر کھاوے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو